آپ کو میں ایک خوشخبری دینے آئی ہوں کہ آج عمران خان جیت گئے ہیں، جو وہ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے۔ ایک جو ایکسپوز ہو رہا ہے وہ ہمارا انصاف کا نظام، اور دوسرا آپ یہی کہہ سکیں بغض عمران۔ جو صبح کو ہم نے پٹیشن ڈالنے گئے تھے، ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہے کہ جو کل اور آج بلکہ ہفتے پیر اور منگل، یہ جو 3 دن ہیں، ایسے دن میرے خیال میں لائرز بھی کہہ رہے ہیں ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھے، کیونکہ جو لائرز کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کراس ایگزامینیشن، یا جس کو جرا کہتے ہیں، کہ جب وٹنسز یا گواہ آتے ہیں ان کی کراس ایگزامینیشن یا ان سے سوال جواب کر کے وہ سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتے ہیں، وہ تو کرنے نہیں دیا گیا۔ اور جو صبح کا تماشا لگا تھا، کل بھی تماشا لگا تھا، کل بھی ہم آپ کو بتا کے گئے ہیں، کل ہم زیادہ پریشان تھے دیکھ کے کہ ہمارے انصاف کا نظام اس طرح اتنا گر گیا ہے، اتنا یا ہمیں نہیں پتا تھا کہ اتنا ہمیشہ سے اسی قسم کا تھا انصاف کا نظام۔ ہمیں پہلی دفعہ تجربہ ہوا، ہمیں شرمندگی یہ ہے کہ پاکستان میں کیا پتا ہمیشہ سے ایسے ہوتا آ رہا تھا، یہ نہیں ہمیں پتا، کیونکہ ہمارا کبھی کورٹس اور اتنے لا سے تعلق نہیں پڑا۔ لیکن کل کیا کیا گیا کہ لائرز کو کام نہیں کرنے دیا گیا، ہمارے لائرز کو باہر نکال دیا گیا تھا۔ اور آج ہم ہائی کورٹ گئے تھے لائرز کے ساتھ، میں خود گئی تھی ساتھ، ہم عامر فاروق کے سامنے پٹیشنز دائر کی کہ لائرز کو باہر نکال دیا گیا تھا، لائرز کی طرف سے بھی تھی، عمران خان کی طرف سے بھی تھی۔ اور جب ہم وہاں سے کورٹ میں ہی بیٹھے تھے تو وہاں سے ہمیں خبر آ گئی کہ 10 سال کی سزا شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو دے دی گئی ہے، اور اس کا تماشا تو شاید لائرز نے آپ کو آ کے بتا دیا۔ اور یہی عمران خان کی جو آپ سمجھیں ان کو سزا ملی ہے، میرے خیال میں عمران خان آج سچ ثابت ہو گئے ہیں، اور جو وہی چیز جو سائفر میں کی جا رہی ہے، وہی چیز توشہ خانہ میں بھی آج بالکل وہی چیز ہو رہی تھی۔ لیکن سائفر کے بارے میں عمران خان نے کراس ایگزامینیشن کے بارے میں یہ سمجھایا ہے کہ کراس ایگزامن اس لیے نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ جو ایمبیسڈر تھے ہمارے پاکستان کے USA میں، ان سے صرف 2 سوال کرنے تھے۔ ایک سوال یہ تھا کہ کبھی آپ کو ایسا پیغام دیا گیا ہے؟ انہوں نے کہنا تھا نہیں۔ دوسرا سوال انہوں نے بتایا کہ یہ کیا جانا تھا کہ یہ پیغام کس کے لیے تھا، اور اسی سے پتہ چل جاتا کہ حکومت گرانے کا پیغام کس کے لیے تھا۔ اور اگر وہ ریکارڈ پہ چیز آ جاتی کہ وہ جنرل باجوہ کے لیے تھا، اس کو روکنے کے لیے پورا کیس کو کسی گواہ کو اجازت نہیں دی کل جج نے سننے کے لیے، اور آج ان کو 10 سال کی سزا دے کر وہ گھر چلے گئے ہیں۔ اور جو دوسرے ہمارے جج ہیں سائفر کے لیے، ماشاءاللہ وہاں پہ 1,80,00,000 کی چیز کو 300 کروڑ کے اوپر ایک آدمی آ کے کہہ دے، کوئی توشہ خانے میں کوئی بھی آ کے کہہ دے کہ ایک ہار تھا کہ 300 کروڑ کا، اگر آپ تو مرد حضرات ہیں، اگر خواتین سے پوچھیں تو وہ بھی دیکھنا چاہیں گی کہ 300 کروڑ کی کون سی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو مذاق ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو اور بشرا بی بی کو بھی جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ بشرا بی بی کے پیچھے بھی آ رہے ہیں، حالانکہ ایسی ان کا کوئی ذمہ داری نہیں بن رہی کہ وہ اس قسم کی بغیر کسی لائر کے، نہ وہ لائر پوچھ سکا سوال، اور ان کو یہ اس قسم کی خبر ہمیں ملے کہ ان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ تو یہ اگر آپ نے ہم بھی سارے کھڑے ہیں، اگر اگلی ہماری باری ہے، ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ہے ہم ایسی چیز کا حصہ بن سک رہے ہیں جس میں یہ سب آپ کا نظام ظاہر ہو گیا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کا انصاف دیا جا رہا ہے، اور اس کا انصاف کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو کل تک کے لیے ہمیں اگلے جج کی جو سزا ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ بتائیں کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں ہم نے دیکھا کہ کافی سپیڈ کے ساتھ وہ چیزیں لے کر چلے، اور آج جو شاہ محمود قریشی کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ 342 کا صرف عمران خان کا بیان
جو وہ ریکارڈ کرنے کے بعد عدالت نے جو فیصلہ سنا دی ہے. اب توشہ خانہ ریفرنس ہے اور اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس میں بھی فرد جرم عائد ہونی ہے. تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کل جو 9 بجے کا وقت دیا گیا ہے اسی طرح کی کوئی فیصلے کی امید ہے آپ کو؟ ہاں پتہ نہیں جلدی کس چیز کیا پتہ الیکشن کی وجہ سے جلدی ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کوئی انصاف کا تقاضا تو اندر نہیں ہو رہا. انہوں نے اسٹیٹمنٹ سارے کیسز میں ریکارڈ کر کے، لیکن اصلی چیز جہاں پہ جرا ہونی ہے، جہاں پہ ہمارے لائرز نے سوال جواب کرنے تھے، وہ نہیں کرنے دے رہے. اگر ایمانداری سے کوئی کیس چلانا ہے تو لائرز کو اجازت ملنی چاہیے، اور اس کے لیے وہ ہائی کورٹ گئے ہیں تاکہ ہائی کورٹ سے اجازت لیں کہ یہ کیس اور یہ مذاق بند کیا جائے. تو فیصلے کی جو کاپیاں تھیں وہ مل گئی آج کی کورٹ کا جو فیصلہ ابھی نہیں ملی. کاپی ابھی تک نہیں ملی. تو اگر کاپیاں نہیں ملتی تو کیا ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے آپ لوگ؟ اب یہ لائرز بتا سکتے ہیں. ہائی کورٹ میں تو گئے ہیں، پٹیشن تو لے کے گئے ہیں، لیکن جب تک ان کو کاپیز نہیں ملے گی وہاں نہیں جا سکتے. اور اگر یہ توشہ خانہ ریفرنس میں جس آج کی تیاری انہوں نے مکمل کر لی اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ بشریٰ بی بی کو گرفتار کر لیں گے، تو پھر اس پر آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ کس عدالت سے جا کر رجوع کریں گے؟ کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کی پٹیشن جو وہ پہلے سے پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. ابھی بیرسٹر گور علی بھی بتا کر گئے کہ ہماری جو اپلیکیشنز ہیں، جو پٹیشنز ہیں، وہ سیم ڈے کے لیے فکس کی جائیں. تو پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں، اگر یہ جنگ انصاف کے لیے ہے تو یہ تو ہم کنٹینیو کریں گے، چاہے ہائی کورٹ جائیں چاہے سپریم کورٹ جائیں. عمران خان نے کہا تھا میں ہمیشہ جو لیگل راستہ ہے وہ اس کے اوپر وہی استعمال کریں گے. انہوں نے کبھی نہ لا توڑنے کی کوشش کی ہے نہ توڑا ہے. اگر یہی مزاحیہ کیسز ان کو ملے ہیں، کوئی بات نہیں، وہ پروسیس پورا کریں گے، چاہے ہائی کورٹ میں چاہے سپریم کورٹ میں. جتنی دیر مرضی لگ جائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پروسیس ہے ہمارے لائرز اس کو پورا کریں گے. ہاں، اور الیکشن ایک چیز اور، عمران خان یہ کہہ رہے ہیں جو بھی کیسز چل رہے ہیں یہ عمران خان اور یہ جو ہمارے لائرز ہیں یہ اس کو ہینڈل کر لیں گے. لیکن جو 8 تاریخ ہے سب کو نکلنا ہے، سب کو ووٹ ڈالنا ہے، اور ووٹ اپنے لیے ڈالنا ہے. عمران خان کے لیے نہ ڈالیں لیکن اپنے لیے ووٹ ضرور ڈالیں، کیونکہ ہمارا مستقبل انہی ووٹوں کے ساتھ منسلک ہے. اگر ہم ووٹ ڈالیں گے، اپنا نظام اپنے ہاتھ میں لیں گے، پاکستان 24 کروڑ لوگ، ہم نے اپنا نظام اپنے مستقبل کے لیے بدلنا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہمارے ملک کا نظام پہلے کسی اور کے ہاتھ میں، ہم کیسے اپنے ہاتھ میں لیں گے؟ کیونکہ آپ 24 کروڑ لوگ ہیں. آپ اپنی ووٹ کی آپ کا حق ہے کہ آپ اپنے نمائندے خود چنیں، اور آپ کے نمائندوں کی ڈیوٹی ہے کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کریں. تو یہ چیز سب کو پہلے سیکھنی چاہیے، اور پھر ووٹ ڈال کے اس کو. اور میں کہتی ہوں 100% جتنے بھی ووٹرز ہیں سب نکلیں. اور یہ ابھی بھی میں کہہ رہی ہوں، یہ آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے، یہ کسی کا یہ سزا سے نہ عمران خان ڈر رہے ہیں نہ ہم ڈر رہے ہیں. اور اگر جتنے بھی لوگ جن کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، پھر سے جو پٹیشنز لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی، جاتے جاتے پھر سے ہم ایک دفعہ اور اپیل کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب سے. ہم ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب، جو غریب لوگ، جو خواتین، جو بے گناہ لوگ جیلوں کے اندر ہیں اس وقت، ان کو رہائی کروائی جائے ان کی. اور آپ ہی کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے جو ان کو بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکلوا سکتا ہے.